ہم خبر پرست نہیں ہیں، ہم خبر پرست نہیں ہیں، ہم خدا پرست ہیں۔ پرست معنی دو ہے، پرست کا معنی بھی تو آپ سمجھے نا، فلانا آدمی دنیا پرست، یہ بھی ایک لفظ ہے، دنیا پرست۔ کیا دنیا کو سجدہ کرتا ہے؟ نہیں، پرست کا معنی محبت۔ فلانا دنیا پرست ہے یعنی دنیا سے اس کی محبت ہے، پیسے کے ساتھ اس کی محبت ہے، دنیا پرست ہے۔ ایک خدا پرست ہے، خدا سے محبت ہے اور خدا کی پوجا بھی۔ دیکھیے خبر پرست کا اگر یہ معنی لیا جائے خبر سے محبت ہے تو کوئی شرک نہیں، محبت اللہ والوں سے ہے۔ اگر پرست کا معنی پوجا ہو تو جھوٹ ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کے سوا دوسرے کی پوجا پاٹ کو حرام و شرک کہتے ہیں۔ جناب والا ہمارے امام اہل سنت مولانا شاہ احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر آدمی جب کسی دوست سے یا کسی عالم سے کسی بزرگ سے ملنا چاہے تو کوشش کرے کہ اپنی کمر کو سیدھی رکھے اور ملے، اپنے کمر کو اتنا نہ جھکائے کہ رکوع کی حالت ہو جائے، کیونکہ بھی شرعاً بے ادبی ہے اور گناہ ہے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت جس بے کو تم مشرک کہتے ہو، بدعتیوں کو سب بڑا کہتے ہو، وہ اتنے صاحب توحید ہیں، وہ فرماتے ہیں کسی سے ملنا ہے تو کمر جھکے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جھکنا اللہ کی شان ہے۔ اتنے وہ صاحب توحید ہیں، اتنے وہ صاحب ایمان ہیں۔ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مقدسہ میں صحابہ کرام آتے تھے، انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چھوا ہے، صحابہ کرام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک چھوا ہے، صحابہ کرام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو جب چھوا ہے ظاہر ہے ان کا سر تو جھکا ہوگا، لیکن اس جھکنے کو آپ شرک نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہ جھکنا بنیت تعظیم تھی، یہ جھکنا بنیت عبادت نہیں تھی۔ ہمارے اہل سنت کے نزدیک بلکہ مسلم شریعت کے اندر بھی یہ حکم ہے کہ عبادت اس ٹائم ہوتی ہے جب عبادت کی نیت ہو، جب تک نیت نہ ہو عبادت نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ صبح سے شام تک کچھ نہ کھائیں نہ پیئیں اور شام کو بیٹھ کے اللہ جی میں روزہ کھولتا ہوں، ابھی تم نے کیسے روزہ رکھا؟ بس آج میں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، بس ابھی کھاؤں گا روزہ ہو جائے گا، تو وہ امام صاحب کہے گا بھائی صاحب روزہ آپ کا ہوا نہیں، اس لیے کہ آپ نے روزے کی نیت سے تھوڑی منہ بند کیا تھا، وہ ایسے اتفاقاً آپ کو کھانے پینے کا کوئی موقع نہیں ملا، یہ روزہ نہیں ہے جب تک نیت نہیں کرو گے۔ یعنی روزہ اس ٹائم ہوگا جب روزے کی نیت ہو، نماز اس ٹائم ہوگی جب نماز کی نیت ہو۔ اگر آپ بیت اللہ شریف کے ارد گرد 21 دفعہ چکر لگائیں، 21 دفعہ، اور پھر پوچھے کسی عالم سے میں نے 21 دفعہ بیت اللہ کے ارد گرد چکر لگایا، میرے ساتھ کے حساب سے 3 طواف ہو گئے، وہ کہتا ہے کہ آپ نے کیسے طواف کیا؟ میں ویسے دیکھتا رہا اس کی دیواروں کو، اس کی غلاف شریف کو، بس 20 چکر مجھے ہو گئے دیکھتے دیکھتے ہوئے۔ وہ کہے گا یہ آپ نے طواف کی نیت کی؟ کہتا نہیں میں ویسے اس کے غلاف کو دیکھتا رہا، اس کے در و دیواروں کو دیکھتا رہا، اسی محبت میں گھومتا رہا 21 چکر ہو گئے۔ وہ کہتا بہت طواف نہیں ہوا، جاؤ، کیونکہ تم نے طواف کی نیت سے چکر نہیں لگائے تھے، تم اس کے غلاف دیکھتے رہے، تم اس کے نقشے دیکھتے رہے۔ خالی دیکھنے سے طواف نہیں ہوتا ہے جب تک کہ تم یہ نہیں کہو میں نے نیت کی طواف بیت اللہ کی ساتھ۔ اب قبر میں جو کوئی آتا ہے کہتے تم قبروں کے طواف کرتے ہو، ارے بھائی ہم قبروں کے طواف نہیں کرتے۔ کون سا جاہل سے جاہل سنی ہے جو یہاں آتا ہے کہتا ہے یا اللہ میں نے نیت کی طواف پیر صاحب کی قبر کی کرتا ہوں؟ کوئی نیت نہیں کرتی، یہاں سے داخل ہوا وہاں سے نکل گیا۔ نیت کے بغیر طواف ہوتا نہیں، نیت کے بغیر سجدہ ہوتا ہے۔ صبح سے شام تک آپ جھکتے ہیں اپنی چیز اٹھانے کے لیے یا سر نیچے کرنے کے لیے، آپ کو سجدے کا ثواب نہیں ملے گا جب تک آپ نیت نہ کریں سجدے کی۔ حالانکہ ہماری شریعت میں قبر کو بوسہ دینا شرعاً مکروہ ہے، بزرگوں نے منع کیا ہے۔ والدین کی قبر یا اپنے مرشد کی قبر اس کو بوسہ لینے کی اجازت ہمارے اسلاف نے دی ہے، عام قبر کو اجازت بوسہ دینے کی نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے دے دیا تو وہ حد گناہ تک جا سکتا ہے، حد مکروہ تک جا سکتا ہے، لیکن اس کو شرک کہنا حرام ہے، اس لیے کہ شرک بڑی بلا ہے۔ مسلمان سے شرک کا کوئی واسطہ نہیں، مسلمان سے شرک کا کیا رشتہ بھائی؟ جس مسلمان نے صبح سے شام تک الحمدللہ ہماری مسجدوں میں اذان ہوتی ہے، 5 اذانیں ہیں تو 5 صلات، ہر صلات میں نبی کا نام لیا جاتا ہے، صلاۃ شریف جو پڑھا جاتا ہے تو یہ اعلان ہے اس نبی کے نام کا جس نے شرک کو جڑ سے اکھیڑ دیا۔
جس نبی نے ہمیں شرک سے پاک کر دیا تھا اسی کا ہم صلاۃ پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت کے عقیدے میں کوئی بدعت نہیں ہے، ہم بدعت کو لعنت کرتے ہیں، ہم بدعتی کو بھی لعنت کرتے ہیں۔ بدعت بڑی خبیث چیز ہے، لیکن کیا فاروق اعظم جو تراویح کی جماعت شروع کروایا آپ نے، حضرت ابی بن کعب سے فرمایا آج تراویح پڑھاؤ، جماعت مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ۔ فاروق اعظم نے حکم دیا حضرت ابی کو، اس نے جہاں مصلی پہ کھڑے ہو کے پہلا دن تھا جب تراویح کی جماعت ہوئی، تو فاروق اعظم نے کیا فرمایا؟ فرمایا نعمت البدعۃ الحسنۃ ھذہ، بڑی اچھی بدعت میں نے شروع کی۔ فاروق اعظم کہہ رہے ہیں نعمت البدعۃ الحسنۃ ھذہ، بڑی اچھی بدعت میں نے شروع کروائی۔ یہ وہ بدعت ہے جو فاروق اعظم فرماتے ہیں اچھی بدعت۔ ہمارے عقیدے میں کوئی بدعت نہیں ہے، اگر ہے تو فاروق اعظم والی بدعت۔ لیکن ایک بدعت ہے سیئہ، گندی بدعت جو حدیث کے خلاف ہو، قرآن کے خلاف ہو، اسلاف کے خلاف ہو، اس کو کہتے ہیں بدعت سیئہ۔